تسلسل یوں باقی رہتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کی ہم فہرست دیکھتے ہیں تو ان میں بھی چوتھے اور آخری خلیفہ راشد سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نظر آتی. اور ایک اور خصوصیت کے بعد آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے بھی ملتی ہے کہ حضرت ابو طالب یہ تو رسول پاک علیہ السلام کے چچا ہوئے ہاشمی شہزادے ہیں، اور وہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد یہ بھی ہاشمی گھرانے کی شہزادی. خصوصیت کے ساتھ یہ بات میں آپ کی گوشہ گزار کرتا چلوں کہ اس سے پہلے ایسا کوئی رشتہ وجود میں نہیں آیا. اس سے پہلے جیسے کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں سادات کرام میں ایک خصوصیت کے ساتھ ایک بات دیکھی جاتی ہے، وہ یہ کہ جب سادات کرام میں کسی بچے کا رشتہ طے کرنا ہوتا سبحان اللہ تو کوشش اس بات کی جاتی ہے کہ بچی بھی سیدہ ہو، اور ایسے رشتے کو نجیب الطرفین رشتہ کہا جاتا. سبحان اللہ. اور ان سے جو اولاد دنیا میں ظاہر ہوتی ہے ان کو نجیب الطرفین سادات کہا جاتا. سید ہونا یہ شرف کی بات، اور سادات بھی اس بات کے اہتمام کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے سیادت مل جائے. سبحان اللہ. نجیب الطرفین سادات کا رشتہ یہ بڑی عزت اور وقار کی نظر سے دیکھا جاتا، اور ان کی اولاد کو نجیب الطرفین سید ہونے کے ساتھ ساتھ نجیب الطرفین سادات کے نام سے یاد کیا جاتا. اور روئے زمین پر سب سے پہلا ایسی خصوصیت والا رشتہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کریمین کا ہوا. سبحان اللہ. ایک طرف حضرت ابو طالب بھی ہاشمی، دوسری طرف آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بھی ہاشمی. تو اس سے پہلے تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کر لیں تو ایسی خصوصیت والا رشتہ کہیں اور نظر نہیں آتا. دونوں طرف ہاشمی گھرانے کے فرد ہوں، یہ رشتہ تو صرف مولا کائنات کے والدین کریمین کا نظر آتا کہ والد بھی ہاشمی ہیں، والدہ بھی ہاشمی ہیں. نجیب الطرفین ہاشمی رشتہ طے ہوا. واہ کیا بات. اگر آج ہم سادات کرام میں نجیب الطرفین سیادت کی وجہ سے خصوصیت اور عزت اور ان میں وقت اور کمال محسوس کرتے ہیں تو پھر یہی کمال نجیب الطرفین ہاشمی رشتے میں پایا جاتا ہے جو حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے درمیان ہوا. سبحان اللہ. مفتی صاحب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر 2 منٹ کے لیے اگر آپ اجازت چاہتے ہیں تو میں بہت ہی تہ دل سے شکر گزار ہوں حضرت اللہ مولانا حافظ و قاری علی بن عبد الرحمن بصراوی صاحب کا، اور ہمارے احمد بن علی بصراوی صاحب کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ دونوں نے الحمدللہ اس پروگرام کو بہت ہی عزت بخشی ہے. جزاک اللہ خیر. آپ لوگ نے اپنا قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے دیا ہے. ناظرین اکرام، آپ بھی اور ہم بھی، مفتی کرام بھی، ہمارے ثنا خان رسول بھی ہمارے مہمان مفتی قاری صاحب کو انشاءاللہ اجازت دیں گے، اور دیجیے اجازت کہ آپ کئی مصروفیات آپ بنا پر بھی آپ نے اس پروگرام میں شامل ہوا. ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. جزاک اللہ خیر. بالکل بالکل، آپ نے سرپرستی قبول فرمائی، ہمارے لیے باعث شرف و اعزاز. شکرا، جزاک اللہ. سامنے آئیے ناظرین اکرام، بہت ہی پیارا منظر الحمدللہ اس پروگرام کے اندر رہا ہے کہ ہمارے عالم دین علماء اکرام بھی اس پروگرام کے اندر شامل ہے، ثنا خان رسول بھی اس پروگرام کے اندر شامل ہے، اور میں دوبارہ پھر سے اس پروگرام کے ذریعے علی بن عبد الرحمن بصراوی صاحب کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں بہت ہی وقت دیا ہے، اور اپنے مسرور کن آواز سے احمد بن علی بصراوی صاحب نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے. آئیے ناظرین کرام، جیسا کہ میں ایک حدیث شریف کو اس پروگرام کے اندر شامل کرنا چاہوں گا کہ جیسے سفینہ نجات ذکر مولا کائنات
رکھا گیا اس پروگرام کا نام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے مفتی صاحب جیسا کہ اہل بیت کشتی کی نوح کی طرح ہے حدیث شریف کے مطابق. آئیے میں اس حدیث شریف سے یہی میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا خلاصہ ہے انشاءاللہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اہل بیت کشتی کی نوح کی طرح ہے. جس نے اس نسبت حاصل کی، جس نے اس سے نسبت حاصل کی، اس نے نجات پائی، اور جو ان سے دوری اختیار کیا وہ ہلاک ہوا. تو انشاءاللہ اس حدیث شریف پر روشنی ڈالیں گے. اور میں ناظرین کرام اس پروگرام کے اندر ایک اور جانے مانے پہچانے آپ کی اپنی شخصیت جناب مفتی محمد متین الدین قادری صاحب بھی کامل جامع نظامیہ اس پروگرام میں جلوہ افروز ہیں. میں بھی ان کے پروگرام میں ان کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. بہت شکریہ اس پروگرام میں آپ تشریف لانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب آپ؟ الحمدللہ. آئیے اب مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے. ہمارے اس سے قبل میں چاہوں گا کہ ایک منقبت پاک اس پروگرام کے اندر شامل کر لیں مولا کائنات کی. آئیے سماعت کرتے ہیں. بسم اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. بڑا خوبصورت کلام حضرت پیر نصیر الدین نصیر گودڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور زمانہ کلام پیش کروں. سماعت فرمائیں. منظر فضائیں دہر میں سارا علی کا ہے. منظر دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. دنیا آستی کی پبھر مجتبی ہے سر. دنیا آستی کی پبھر مجتبی حسن لگتے جگر نبی کا. لگتے جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے. لگتے جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے. ہستی کی آب و تاب حسین آسماں جنا. ہستی کی آب و تاب حسین آسماں جنا. زہرا کا لال راج زہرا کا لال راج دلارا علی کا ہے. زہرا کا لال راج دلارا علی کا ہے. مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا. مرغب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا اب نہیں کہ اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. کل کا جمال جوز کے چہرے سے ہے آیا. کل کا جمال جوز کے چہرے سے ہے آیا. گھوڑے پہ ہے حسین گھوڑے پہ ہے حسین. نظارہ علی کا ہے. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. تم دقل دے رہے
عقیدت کے باب میں دیکھو تو معاملہ یہ، دیکھو تو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو تو معاملہ یہ۔ اور آثار پڑھ کے مہدی یہ دورہ یوں لگا جیسے زبور یہ بھی، جیسے زبور یہ بھی دوبارہ علی کا ہے، جیسے زبور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے منقبت سنانے کی سعادت حاصل کی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے کہ ایک ہم نے حدیث پاک پر روشنی ڈالنے کے لیے بھی ہمارے مفتی صاحب سے کہا تھا، تو اس سے قبل میں ایک اشعار کہنا چاہوں گا کہ منافقوں کو میں یوں ہی سزائے دیتا ہوں، منافقوں کو میں یوں ہی سزائے دیتا ہوں، گلی گلی میں علی کی صدائے دیتا ہوں، گلی گلی میں علی کے صدائے دیتا ہوں، اور علی کے نام سے جب جب خوشی ملی مجھ کو، علی کے نام سے جب جب خوشی ملی مجھ کو، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اہل بیت، میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جس نے اس سے نسبت حاصل کی اس نے نجات پائی، اور جس نے اس سے دوری اختیار کی وہ ہلاک ہوا۔ تو انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب محمد خان بیابانی صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ایک اور مفتی صاحب اس پروگرام کے اندر درمیان موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی ہم باتیں کریں گے اور فضائل و برکات مولا کائنات کی جانیں گے۔ جیسا کہ بات چل رہی تھی کہ سادات اکرام کی، تو انشاءاللہ اس پر اگر آپ روشنی ڈالیں تو انشاءاللہ، جیسے کہ میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سادات اکرام، یہ سادات اکرام مطلب اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں سادات کے لقب سے، نام سے کیوں نوازا؟ سادات سید جو مولا کائنات سے ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے، تو یہ کہاں سے سلسلہ جاری ہوا سید؟ تو انشاءاللہ میں بھی چاہوں گا کہ ناظرین کرام کا بھی یہ سوال دل میں کبھی آیا ہوگا کہ یہ سید کہاں سے ہے اور کیوں ہے، تو انشاءاللہ اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کلام کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرت ابو طالب کے چوتھے اور آخری صاحبزادے ہیں۔ آپ کے سب سے بڑے بھائی جن کا نام طالب تھا، اور اسی نام کی مناسبت سے آپ کا لقب ابو طالب ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے دوسرے صاحبزادے تھے حضرت عقیل، جو الحمدللہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، تاخیر سے یہ داخل اسلام ہوئے لیکن اسلام انہوں نے قبول کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہوتے ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا اور 2 ہجرتیں کرنے کی ان کو سعادتیں حاصل ہوئیں۔ جیسا کہ رسول پاک علیہ السلام کے مدینہ پاک ہجرت کرنے سے پہلے خود ایک قافلہ آقا علیہ السلام نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ ہجرت حبشہ جس کو کہا جاتا ہے، اس ہجرت میں بھی آپ شریک رہے اور انہوں نے یہ سعادت حاصل کی کہ 2 ہجرتیں پائی، اور چوتھے اور آخری جو صاحبزادے ہیں وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ محترم ناظرین کرام،
چونکہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے اور کچھ وقت آپ پر ایسا آیا کہ مالی تنگی محسوس ہونے لگی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچاؤں سے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ ہم چچا ابو طالب کے ایک ایک بیٹے کو ہم میں سے ایک چچا ابو طالب کے ایک بیٹے کو اپنی سرپرستی میں اپنی پرورش میں لے لیتے ہیں، اس سے چچا ابو طالب کی کچھ مدد ہو جائے گی۔ اس طرح سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عقیل کو اپنے آغوش میں لے لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا اور آپ کو اپنی پرورش میں قبول کر لیا۔ اس طرح سے اعلان نبوت سے پہلے ہی سے مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پلنے، آقا علیہ السلام کی صحبت بابرکت میں رہنے کی سعادتیں حاصل ہوئی ہیں۔ علاوہ ان کے جتنوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ سب اعلان نبوت کے بعد آغوش نبوت میں جگہ پائی۔ اعلان نبوت کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے استفادہ کیا، اگرچہ کہ تعلق میں تو تھے، جیسے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے پہلے ہی سے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ان کے تعلقات ظاہر ہوتے ہیں، اور بھی صحابہ کرام جو نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے، کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ضرور رکھتے تھے، تعلق ضرور رکھتے تھے، لیکن جو تعلق مولائے کائنات کو حاصل ہوا ہے اعلان نبوت سے پہلے ہی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہنے کا، آقا علیہ السلام کے آغوش نبوت میں پلنے کا، یہ سعادت سوائے مولائے کائنات کی اور کسی کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ ان سعادتوں میں مولائے کائنات بالکل منفرد نظر آتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے چاہ کر آپ کو اپنی تربیت پہ پسند فرمایا، قبول فرمایا، اور پھر جب آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمانا چاہا اور اپنے اہل قرابت میں پہلے اس کا ذکر کیا تو سب سے پہلے مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو محض 10 سال کی عمر ہے، اور آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے اعلان فرمانے، خبر دینے کے بعد کہ میں ایک بڑا ایک اہم پیغام تم تک لے کر آیا ہوں، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو پھر آپ کے خاندان کے لوگوں میں سے سب سے پہلے جنہوں نے لبیک یا رسول اللہ کہا وہ ذات بھی حضور مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اور بھی فضائل و مناقب، آپ کی خصوصیات آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں، ہم انشاءاللہ اس پر آگے بات کریں گے۔ قبل اس کے کہ جو ایک موضوع چھیڑا گیا ہے کہ لفظ سید کا استعمال کب سے ہونے لگا اور انہیں سید کیوں کہا جاتا ہے، سادات کرام کیوں کہا جاتا ہے، تو یہ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ سید کے معنی ہے سردار، سردار کو سید کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ اس کا ہمیں حدیث مبارکہ بھی سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمام بنی نوع آدم کا سردار ہوں، سبحان اللہ، میں تمام آدم کی نسل کا سردار بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر سید کا لفظ کا ثبوت ملتا ہے اور وہ سردار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو ہمیں معلوم ہوا کہ لفظ سید سردار کے معنی کے لیے مستعمل ہے، سردار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ مقدس شخصیات جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہونے کا، مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہونے کا، حسنی یا حسینی ہونے کا، فاطمی سید فاطمی نسل ہونے کا کی سعادتیں حاصل ہوئی ہیں، یہ چونکہ ہمارے درمیان ضرور رہتے ہیں لیکن سرداروں کی اولاد ہیں، سبحان اللہ، تو نسل میں بھی یہ سرداری کا درجہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی خاطر فقہاء کرام نے بھی، علماء کرام نے بھی، ہمارے اسلاف نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ ہر کوئی اپنی جد سے منسوب ہوتا ہے، کوئی اپنی جد سے منسوب ہو کر شیخ کہلاتا ہے، کوئی اپنے جد سے منسوب ہو کر خان پٹھان کہلاتا ہے، کوئی اپنے جد سے منسوب ہو کر کچھ کہلاتا ہے، کوئی اپنے جد سے منسوب ہو کر کچھ اور کہلاتا ہے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ ان کی اصل جب کہ سردار ہے، ان کی اصل سردار الانبیاء ہیں، ان کی جد جب کہ سید الانبیاء ہیں، ان کی جد میں چونکہ سید الاولیاء مولائے کائنات کی ذات ہے، سید الشہداء ان کی جد میں ہے، سید الاتقیاء ان کی اصل پاک میں سے ہیں،
تو پھر بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہر کوئی اپنی جد سے پہچانا جاتا ہے، اور جب اس نسل پاک کو ان کی جد سے پہچانا جائے گا تو سید الانبیاء کی آل، سید الاولیاء کی نسل، سید الشہداء یا پھر سید الاتقیاء امام حسن مجتبیٰ کی اولاد اگر جب کہلائیں گے تو ان کی نسبت کی بنیاد پر ان سادات کرام کو سید کہہ کر پکارا جائے گا، سبحان اللہ۔ تاکہ لوگوں میں یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ ہیں تو ہمارے درمیان ہماری طرح، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، لیکن جب ہم اپنے جد پر اور ان کی جد پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے جد ان کی جد کے غلام رہے ہیں، تو پھر ہم وہ نسل، وہ اصل کے ہمارے اجداد ان کے اجداد کے غلام رہے، تو ہم نسل ہونے کے باوجود بھی ہم نبی پاک علیہ السلام کی جو نسل پاک ہے ان کی غلامی اپنے حصے میں رکھتے ہیں، اور اس کے اظہار کی خاطر سب لفظ سید سے ان کو مخاطب کیا جاتا ہے، سادات کرام کہہ کر ان کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے سید سادات اکرام کا جس طرح سے صدارت سے الحمدللہ بتایا گیا کہ ہمیشہ سے اور ازل سے ابد تک اور جنت میں بھی صدارت ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی پیارے انداز میں آئیے مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، اور آپ سے بھی جانتے ہیں کہ مولا کائنات کے تعلق سے جیسا سادات اکرام کا سلسلہ چل رہا ہے کہ سادات اکرام سید سردارت سے سید ہے، تو انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کیا کہیں گے؟ جیسا کہ عورتوں میں بھی سیدہ لگا تو سیدہ ان کو بھی صدارت حاصل ہوئی، یا پھر مطلب جیسا کہ اوپر سے ہی سلسلے سے چلتے آ رہا ہے ویسا ہی نام ملا ہے؟ تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ اگر روشنی ڈالیں تو انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ الحمدللہ آپ کے جواب کی طرف میں آؤں اس سے پہلے اس بزم کے متعلق قابل مبارکباد نشا ٹی وی اور پوری ٹیم جو اپنے اپنے اعتبار سے خدمت امہ کے لیے دین اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کی جستجو میں ہیں، کیونکہ آج کا مضمون سفینہ نجات ذکر مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ منعقد ہے، اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ ہم آج ان کا ذکر کر رہے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بڑے محبوب ہیں، سبحان اللہ۔ اور قرأت کلام پاک اور منقبت کے ذریعے بھی آپ نے تذکرہ سنا۔ جیسے آپ کا سوال ہے کہ سید حضرات اور سیدہ کا لفظ کا استعمال، تو کافی طویل جواب آپ نے ابھی مولانا سے سنا، مولانا محمد خان بیابانی صاحب مدظ اللہ العالی آپ کو سنا رہے تھے۔ میں بھی اس جواب کی طرف آؤں تو ایک ذہنی بات ہمارے ذہن میں رہے، اور ایک حدیث مبارکہ کے جز کو اگر ہم لے لیں تو سادات کرام کو لفظ سید پکارنے کی تعلیم کس نے آغاز کیا، کس نے شروع کیا؟ تو ہم حدیث مبارکہ اگر تلاش کریں تو یہ تعلیم اور اس لفظ کا استعمال ہماری زبانوں پر آنے کی وجہ کوئی اور ذات نہیں، کائنات کے رحمت للعالمین ذات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مبارک ارشاد ہمارے سامنے ہے۔ نبی پاک نے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق فرمایا، سیدہ شبابی اہل الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ۔ اس حدیث مبارکہ میں لفظ سید کا استعمال خود آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرما رہے ہیں۔ کچھ اور آگے بڑھیں تو ایسی ہی متعلق حدیث مبارکہ ہمیں خاتون جنت سیدۃ النساء ان کے متعلق بھی ملتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سیدۃ النساء اہل الجنہ کا لفظ مل جاتا ہے۔ تو سید کو سید کے لفظ سے یہ لقب اور اس لفظ کا استعمال ہمارے لیے آقا دو عالم کی عطا کردہ الفاظ ہیں، اور امت اسی لیے تمام آل نبی کو اسی طرح پکارتی ہے۔ اور معنوی اعتبار سے اگر تلاش کریں تو سید ہونا اور ان کے متعلق با کمال ہونا قرآن مجید بھی ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اہل بیت اعظام کے لیے ارشاد فرمایا گیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ
کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت عظام کو خوب پاکیزہ کر دیا جائے، اور جس کے اندر پاکیزگی اور پاکیزہ کرنے کی جو نسبت اور کمال عطا کرنے کی بات ہے وہ خود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، تو ان کی سیادت اور ان کا اعلیٰ ترین ہونا ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو یہ لفظ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مل جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس لفظ کا چلن ہمارے درمیان محبت کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء اعظام بڑی ادب کے ساتھ ہم اگر دیکھتے جائیں تو بہت سارے ایسے مواقع نظر آئیں گے جن میں آل نبی پاک کو اس لفظ کے ذریعے انتخاب کیا جاتا ہے۔ لفظ سید ہونا اس بات کا کمال ہے کہ جس مجلس میں آل رسول آ جائیں تو اس لفظ کے ذریعے ساری مجلس کی مالکیت ان کی جانب کی جاتی ہے کہ یہ ہمارے مجلس کے تاجدار ولایت کی طرف اگر جائیں تو اولیاء اعظام میں اکثریت ہمیں اہل بیت عظام کے مل جائے گی، تو ان کے پاس میں وہ لفظ سید ان کے ان مبارک اور اعلیٰ ترین مقامات کو بتاتا ہے۔ تو مختصر سا جواب اتنا، کیونکہ لوگ اکثر یہ سوال کرتے بھی ہیں، تو ہم اتنی ہی بات کہیں گے کہ احادیث طیبہ میں خود حضور پاک نے اپنی آل کے لیے، کیونکہ جتنے سادات عظام ہیں ان میں اکثریت آل حسنی اور آل حسینی ہمارے سامنے آئیں گی، ہم تمام آل رسول کو اس میں شریک کریں گے، تو ہمارے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ ہے کہ سید مرد حضرات کے لیے اور سیدہ خواتین کے لیے، اور یہ دونوں الفاظ آقا دو عالم نے اپنے زبان مقدسہ سے ارشاد فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے سیدہ اور سید کا بارے میں الحمدللہ بتایا ہے۔ آئیے منقبت کی جانب بڑھتے ہیں، دوبارہ اس پروگرام کے اندر ایک منقبت شامل کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ایک حدیث پاک کی پر روشنی ڈالنے کی بات کی ہے۔ انشاءاللہ منقبت کے چند اشعار کے بعد انشاءاللہ پھر ایک حدیث شریف کی جانب بڑھیں گے۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، ہاں مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے ہوئے ویر وکھا مینو، اچھی ذات علی دی ہے کائنات علی دی، علی 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 اچھی ذات علی دی ہے کائنات علی دی ہے، علی جتنی کسے دیوی جاگیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، اور کعبے چ ولادت ہے مسجد دی شہادت ہے، علی ورگا کسے دیوی توقیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی دلات تو توڑدا نہیں، علی خالی موڑدا نہیں نہیں نہیں، علی دلات تو توڑدا نہیں، علی خالی موڑدا نہیں، علی باج جگ اٹھے کوئی امیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، اور مرحب نو تباہ کیتا خیبر بھی فتح کیتا، میرے مولا جے کوئی شمشیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو،
باج محمد دا علی باج محمد دا